السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے آج جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، خاص کر میرا پیغام آج مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے لیے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ایک مومن 10 کافروں پہ بھاری ہے۔ میں نے دیکھا اس مومن کو، میں نے دیکھا اس مرد کلندر کو جس کی للکار یہاں سے تھی اور کفر وہاں سے کانپ جاتا تھا۔ کوئی اسے دہشت گرد کہتا تھا تو کوئی مسلمان اس کا مذاق اڑاتا تھا، کوئی ان کی گالیوں کو فوکس کرتا تھا تو کوئی تنقید کا نشانہ بناتا تھا، لیکن کسی نے یہ نہیں جانا کہ یہ مولوی کرنے کیا جاتا ہے، کیوں دھرنے دیتا ہے، اس کا ذاتی مقصد کیا ہے۔ آج بھی تو اسی مسجد کے 2 کمروں میں سے ان کا جنازہ نکلا ہے نا۔ کیا بنایا جو لوگ تنقید کرتے تھے یہ کہہ کر کہ یہ مولوی پیٹ کا دھندا کرتا ہے، 1200 شیل کھا کر بھی کھڑا رہا۔ ابھی جب گستاخانہ خاکوں کا معاملہ آیا تو مولوی خادم کہتا ہے کہ جس کو دل کرے مجھے تختہ دار پہ لٹکا دو، چاہو تو مجھے جیل میں ڈال دو، چاہو تو مجھے سولی چڑھا دو، میرے نبی کے خاکے بنے، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے، میں جینا نہیں چاہتا۔ اور اب ان کے منہ میں کیا بچا؟ مولوی خادم کو تو جمعے کا دن ملا نا، اور کل دکھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے حضور نبی کی عزت پر پیرا دیتا ہے، جو اس کے محبوب کی عزت پہ پیرا دیتا ہے، اس کا مقام اللہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور آخرت میں بھی دکھاتا ہے۔ بابا رضوی ہمیشہ کہتا تھا نا، حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ کتنے ظلم سہے بابا نے، معذور ہو کر سیڑھیوں سے گھسیٹ کر اتارا گیا، ان کی بیٹیوں کو، ان کی پردہ دار بیٹیوں کو ان پہ گلے تالی گئی، ان کی مسجد پر حملہ کیا گیا، بابا رضوی کھڑا رہا، نوجوانوں کے دلوں میں عشق محمد بھر دیا۔ بڑے بڑے اسکالرز کہتے ہیں کینیڈا میں اپنے نوجوانوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ بولا ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بابا جو بولتا ہے وہ دل پہ اثر کر جاتا ہے۔ بابا آج کئی لوگوں کو یتیم کر گیا، بابا آج کئی لوگوں کو یتیم کر گیا۔ حضور علیہ السلام کی عزت پر جب بھی آ جائے بابا سیسا پرائی دیوار کی طرح کھڑا ہو گئے کفر کے آگے۔ بابا پر گولیاں بھی چلائی تو کنہوں نے؟ اپنے لوگوں نے۔ بابا نے شیل بھی کھائے، بابا نے جیل بھی کاٹی۔ 103 ٹمپریچر کے اندر فیور میں بابا اس وقت پر بیٹھا تھا۔ جو بابا اس دنیا سے ایک ذریعہ بن گیا ان کی وفات کا، ارے جانو نہ کیوں 103 ٹمپریچر میں بابا حضور علیہ السلام کی ناموس پہ پیرا دینے کے لیے بیٹھا تھا۔ بابا کا دل چھلی تھا، ایسا عاشق، ایسا عاشق۔ اٹھا کر دیکھو بابا کے بیان، اگر شاید بابا کے آگے کوئی طوفان بھی ہوتا اور حضور علیہ السلام کی عزت کی بات ہوتی تو ٹکرا جاتا، اس کی آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ لیکن میرے مسلمان بابا کے خلاف تنقید اٹھاتے تھے، انہیں تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ آج بابا چلا گیا، آج شاید تمہیں احساس ہو کہ تم نے کیا کھویا ہے۔ وہ خبیث گیرٹ ویلڈر کہتا تھا یہ دہشت گرد ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، انڈیا میڈیا چیختا رہا ابھی کی رپورٹنگ پر، لیکن میرے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آیا۔ امام مالک کا قول ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ نبی کی گستاخی ہو اور امت خاموش رہے تو اس امت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ مر جائے۔ بابا رضوی کا دل اتنا چھلی تھا کہ حضور کے گستاخانہ کھا کے شائع ہوئے، بابا رضوی کی جینے کی چاہت ہی ختم ہو گئی۔ کون سمجھائے گا علامہ اقبال کو؟ ہم نے تو بس اتنا ہی جانا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیزیں کیا لو کلندے رہے، لیکن جیسا بابا رضوی نے علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھایا کہ وہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے، کون سمجھائے گا؟ اب ان لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو بابا رضوی پر جیل برسا رہے تھے، تم
भी मिलो बाबा का कौन सही होगा, क्या शक होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। तुम्हें शर्म नहीं है एक माजूर के सामने इस तरह जुल्म बर्बरियत करते हुए। और अब ये पैगाम उन लोगों के लिए जो बाबा रिजवी को गलत बोलते थे, तलकीन का निशाना बनाते थे। कल के जनाजे में तुम्हें पता चलेगा जब अल्लाह तबारक व तआला दिखाएगा तुम्हें बाबा रिजवी का जनाजा। लेकिन आज उम्मत को एक बात कहना चाहता हूं, आज बाबा ने बहुत कुछ चला गया, ये सोच के भी डर लगता है कि अब कौन खड़ा होगा इस तरह। हजूर के खाके बुल गए, वो तो आशिक थे, बर्दाश्त न कर सके, दुनिया से ही चले गए कि हजूर मैं आपकी इज्जत में फेरा नहीं दे सका। जहाद का ऐलान करो तो एक्सट्रीमिस्ट दहशतगर्द बना दिया जाता है। इसका मतलब ये जिस कुत्ते का बस पड़े वो मेरे नबी की शान में कुछ भी करता है। मेरे जैसा माजूर है बाबा रिजवी, आप माजूर नहीं थे, आप माजूर नहीं थे, माजूर तो हम हैं जो पैरों वाले होकर घरों में बैठे सिर्फ अपनी रोटी, अपनी भूख, अपने घर को देखते। जाकर पूछ लेना कि बाबा बुढ़ापे में भी सीढ़ियों से घसीटा जाता है और बाबा मुस्कुराता है। पुलिस वाला देख के कहता क्या देख के मुस्कुराता है, तो बाबा कहता जिसके लिए तू मुझे घसीट रहा वो तुझे नहीं देख रहा, लेकिन जिसके लिए मैं घसीटा जा रहा हूं वो मुझे जरूर देख रहे। बाबा तेरी बातें भी निराली, बाबा तेरी अदा भी निराली, बाबा तेरे इस्तकबाल के लिए यकीनन आज फरिश्ते हो गए, क्योंकि तू हजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत में पैरा देकर आया। बार बार तूने शेल खाए, तूने तकलीफ सही इस बुढ़ापे में, तूने नौजवानों के दिल में इश्क रसूल भर दिया, तूने जवानों की रूह को ताजा कर दिया। आज नौजवान रोते कि आज वो यतीम हो गए। बाबा रिजवी अल्लाह तुम्हारे दर्जात बुलंद करे, अल्लाह तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और तुम्हारे वसीले से हमारी मगफिरत कर दे, क्योंकि हमारा दामन सारा गुनाहों से भरा हुआ है।